السلام علیکم خواتین و حضرات، ضیاء حق فاؤنڈیشن کی پیشکش نئی کتاب نیا نظریہ میں آج ایک بار پھر میں آپ سب کے سامنے ایک بہت اہم اور دلچسپ کتاب لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم جس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے قطار میں کھڑے چہرے اور دیگر کہانیاں۔ اس کے مصنفہ ہیں سلمیٰ صنم صاحبہ اور یہ کتاب عرشیہ پبلیکیشنز دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں سلمیٰ صنم کے کل 20 افسانے مختلف موضوعات پر مبنی شامل ہے، جس میں آرگن بازار، قطار میں کھڑے چہرے، پانچویں سمت، تڑپتا پتھر، سورج کی موت، میری مٹھی میں بند چڑیا، کٹھ-پتلی، پتجھڑ کے لوگ، پگلا جیسی اہم افسانے شامل ہیں۔ افسانوں کے علاوہ اس کتاب میں نئی فکر نئی اڑان کے عنوان سے مشہور و معروف اردو فکشن نگار نور الحسنین نے سلمیٰ صنم کے افسانوں پر اپنے تاثرات پیش کرنے کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ حقوق نسواں کی دائی اور علمبردار افسانہ نگار سلمیٰ صنم کے عنوان سے پروفیسر شوکت محمود شوکت، جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ ایک پروفیسر رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اوراق دل پر لکھی سلمیٰ صنم کی حکایتیں شہاب ظفر اعظمی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب آئیے ایک نظر مصنفہ کی زندگی پر بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ کتاب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانا جائے۔ سلمیٰ صنم کا اصلی نام سیدہ سلمیٰ بانو ہے۔ ان کا قلمی نام سلمیٰ صنم ہے۔ ان کے والد کا نام سید اکبر اور والدہ کا نام حلیمہ بی ہے۔ انہوں نے MSc علم حیوانات سے بنگلور یونیورسٹی سے حاصل کی ہے اور اس وقت وہ درس و تدریس کے کام سے وابستہ ہیں۔ ان کی پہلی تصنیف روشنی کے نام سے 5 فروری 1990 کو روزنامہ سالار بنگلور میں شائع ہوئی تھی۔ قطار میں کھڑے چہرے سے پہلے ان کے 2 اور افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں شامل ہے طور پر گیا ہوا شخص جو 2007 میں شائع ہوا اور دوسرا ہے پتجھڑ کے لوگ جو 2012 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تراجم کے کام بھی انجام دیے ہیں۔ انہوں نے پنجابی اور مراٹھی میں کہانیوں کے ترجمے کیے ہیں۔ ان کے فکر و فن اور ان کی کاوشوں کے لیے ان کو مختلف انعامات و اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعہ 5ویں سمت پر بہار اردو اکیڈمی انعام، افسانوی مجموعہ 5ویں سمت پر اتر پردیش اردو اکیڈمی نے انعام سے نوازا ہے۔ ان کے ایک افسانہ مہلک سچ پر کرناٹک اردو اکیڈمی نے بھی انعام سے نوازا ہے۔ سلمیٰ صنم کے فکر و فن اور ان کی قابلیت کا اعتراف اردو کے ممتاز ناقدوں نے بھی کیا ہے، مفکرین نے بھی کیا۔ آپ کے سلسلے میں قمر رئیس صاحب لکھتے ہیں، بلا شبہ آپ کی کہانی کے آرٹ پر قدرت رکھتی ہیں۔ مجھے لگا آپ نہ صرف تخلیقی جوہر رکھتی ہیں بلکہ انسانی رشتوں اور گرد و پیش کے مسائل پر بھی تیکھی نظر رکھتی ہیں۔ اردو کے معروف فکشن نگار شموئیل احمد صاحب لکھتے ہیں، صنم کی افسانہ نگاری نام و نہاد تانیسی ادب سے مختلف ہے۔ ان کے نسوانی کردار آہ و فغاں میں ڈوبے نظر نہیں آتے۔ صنم نے زیادہ تر ہم عصر مسائل پر قلم اٹھایا ہے جو ان کے بیدار شعور پر دال ہے۔ یہ تو سنے آپ نے مفکرین کے نظریات، لیکن سلمیٰ صنم خود اپنے افسانوں کے حوالے سے لکھتی ہیں، مجھے یہ گمان نہیں کہ میرے افسانے انقلاب لانے کا باعث بنیں گے یا میرے افسانوں سے کسی نظریے اور عزم کا اشتہار ہوگا۔
یا میرے افسانوں سے عورت ذات کا کوئی بڑا نفع ہونے والا ہے؟ یہ افسانے تو میرے محسوسات ہیں، میرے دل کی آواز ہیں، سماج کے رویوں پر میرا رد عمل ہے۔ سلمیٰ صنم کے افسانوں کی سادگی اور خیال و اظہار کی سادگی، سلاست، روانی کو دیکھتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے عبداللہ سلمان ریاض نے بھی لکھا ہے، سلمیٰ صنم عام افسانہ نگاروں سے ہٹ کر اپنی الگ راہ بنانے میں کامیاب ہیں۔ ان کے افسانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے جذباتی اسلوب میں بھی ان کے افسانوں کے تانے بانے ان کی گرفت میں رہتے ہیں۔ ان کا قاری موضوعات کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ سلمیٰ صنم کے اس افسانوی مجموعے میں شامل ہر ایک کہانی کی اپنی کائنات ہے، اس کے اپنے موضوعات ہیں اور اس کی اپنی الگ دنیا۔ ان کی تمام کہانیاں تو بہت اہم ہیں، جس میں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی یخلمحوں کا فیصلہ بھی ہے۔ اس چھوٹی سی کہانی میں عورت کی زندگی، اس کے مسائل اور عورت کی پیچیدگیوں کو، اس کے احساسات و جذبات کی بھرپور نمائندگی ملتی ہے۔ ان کی اس کہانی میں ایسا لگتا ہے جیسے پوری زندگی عورت کی مختلف صورتیں سمٹ آئی ہوں۔ وہ کہانی میں کہتی ہیں، زندگی کو جنم دینا ایک خوبصورت احساس ہے، اور یہ احساس ثانیہ اپنے رگ و پے میں سمونا چاہتی تھی، لیکن منصور نے اپنے باپ اور بھائی کی ماں پر اس سارے عمل کو میکینیکل بنا دیا تھا، کبھی یہ ٹیسٹ کبھی وہ ٹیسٹ۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ ثانیہ کی کوکھ میں لڑکی ہے، ان کا سر ابھی سے جھکے نظر آنے لگے تھے۔ صبح و شام تینوں آنکھیں بند کیے جانے کن خیالات میں محو رہتے تھے۔ شاید اس ننھی جان کو نیست و نابود کر دینے کی سازشیں چل رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی صرف طوائف خانوں یا چکلوں پر منائی جاتی ہے؟ یہاں تو یہ تینوں ایک ننھی بچی سے خوفزدہ تھے، ان کی آنکھوں میں قبل پیدائش ہی غم کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے لڑکا چاہیے ثانیہ، جو ہمارا بزنس اور ہمارا نام آگے بڑھا سکے۔ بالآخر ایک دن منصور پھٹ پڑا، آپ کو اس اپنی ہی بچی سے خوف کیوں ہے؟ ثانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، بھائی صاحب کی 3 لڑکیاں پہلے سے موجود ہیں نا، ایک اور لڑکی کا بوجھ ہم کیسے برداشت کریں؟ لڑکیاں تو بوجھ شاید غریبوں کے لیے ہوتی ہوں، آپ کو تو خدا نے بھرپور نوازا ہے، آپ خود 3-4 لڑکیوں کی بآسانی پرورش کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ 3 لڑکیاں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ منصور چلایا، اکھاڑ پھینکو اس بے مانگے وجود کو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثانیہ ہکبکا کے رہ گئی۔ آپ اپنی اولاد کو قتل کریں گے؟ یہ تو عرب کے جاہلوں کا چلن تھا، اور آپ تو اسلام کی روشنی میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وعظ تم خود تک رہنے دو، اور میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو۔ غرایا تو ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر عورت ذات کی رسوائی مت کیجیے، وہ بھڑک کر بولی۔ عورت خدا کا حسین ترین مخلوق میں اس کو جنم دوں گی، بار بار جنم دوں گی، تو اس کی ذمہ دار تم خود رہو گی۔ میں لڑکے کی خاطر ایک اور شادی کروں گا۔ منصور نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور ثانیہ کو سوچتا چھوڑ گیا۔ فیصلہ یخلمحوں کا فیصلہ؟ نہیں، پھر قبل پیدائش لڑکیوں کا قتل کس لیے؟
اس طرح سے عورت ختم ہو جائے۔ سلمیٰ صنم کے تمام افسانے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ہر افسانے کی اپنی دنیا ہے، اپنی کائنات ہے، اپنا فلسفہ ہے۔ ان میں سے کسی کو چننا، کسی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر فکشن سے محبت کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ ہر ایک طالب علم کو، خصوصاً ادب سے تعلق رکھنے والے کو اس کتاب کا مطالعہ ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو مزید جاننے کے لیے اور اس میں شامل کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اس سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر شعر و ادب سے متعلق آپ کو کوئی اہم ویڈیو چاہیے یا کسی موضوع پر آپ کو خصوصاً ویڈیو چاہیے تو پلیز کمنٹ باکس میں لکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔